ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن آف آٹو کیڈ اینڈ یوزر انٹرفیس۔ تو سب سے پہلے ہم آٹو کیڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آٹو کیڈ کو جیسے ہی ہم سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں سٹارٹ اپ ڈائلاگ باکس نظر آئے گا۔ یہ سٹارٹ اپ ڈائلاگ باکس میں 4 ٹیب بنے ہوئے ہیں۔ پہلا اوپن کا، جہاں اگر آپ کی کوئی فائل بنی ہوئی ہے، سیو ہوئی ہے پہلے سے، تو اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے اسٹارٹ فرام اسکریچ۔ اسٹارٹ فرام اسکریچ میں ہم یونٹ سیٹ کریں گے ڈیفالٹ سیٹنگ میں، امپیریل یونٹ اور میٹرک یونٹ۔ آگے ہے جناب یوز اے ٹیمپلیٹ۔ آٹو کیڈ نے مختلف ٹیمپلیٹس بنائی ہوئی ہیں آٹو کیڈ نے، اگر آپ ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یوز کر لیں۔ چوتھا ہے یوز اے وزٹ۔ اس میں 2 سیٹ اپ ہیں۔ کوئک سیٹ اپ، کوئک سیٹ اپ میں 2 چیزیں ہم سیٹ کرتے ہیں، یونٹس اینڈ ایریا فار یور نیو ڈرائنگس۔ اور ایڈوانس سیٹ اپ میں ہم یونٹس، اینگل، اینگل میئر، اینگل ڈائریکشن اینڈ ایریا فار یور نیو ڈرائنگس۔ تو سب سے پہلے نیو بگنرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اسٹارٹ فرام اسکریچ میں جا کے میٹرک یونٹ کو سلیکٹ کرے اور اوکے کر دیں۔ اب جو سکرین آپ کے سامنے کھلے گی وہ کہلائے گی یوزر انٹرفیس۔ یہ آٹو کیڈ کا 3D ماڈلنگ کا کھل گیا ہے۔ اس کو آپ اگر 2D میں ڈرائنگ بنانا چاہتے ہیں تو ورک سپیس میں جا کر آٹو کیڈ کلاسک کو سٹارٹ کریں۔ آٹو کیڈ کلاسک کو سٹارٹ کریں گے تو یہ جو یوزر انٹرفیس ہے یہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ انٹروڈکشن آف آٹو کیڈ کو سمجھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کیسے آپ نے اس کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آٹو کیڈ کے انٹروڈکشن میں سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آٹو کیڈ جو ہے وہ کنسسٹ آف فور جو ورڈز پر مشتمل ہے۔ پہلا آٹو، CAD۔ آٹو جو ہے وہ کمپنی نیم ہے۔ کمپنی کون سی؟ کمپنی ہے آٹو ڈیکس۔ کمپنی نے اپنے نام کا پہلا حرف آٹو اپنے سافٹ ویئر کے ساتھ لگا لیا، آٹو کیڈ۔ جیسے ہم اور آپ اپنی پہچان کے لیے اپنی کاسٹ، اپنا تخلص وغیرہ ساتھ لگا لیتے ہیں۔ جس طرح اگر میں جٹ ہوں تو میں کہتا ہوں کہ امجد سلیم جٹ، تو اس طرح کوئی رانا ہے وہ رانا کہہ لیتا ہے، کوئی گجر ہے تو وہ گجر کہہ لے گا۔ اسی طرح اپنی پہچان کے لیے کمپنی نے اپنے نام کا پہلا حرف آٹو وہ اپنے سافٹ ویئر کیڈ کے ساتھ لگایا۔ یہ امریکن کمپنی تھی اور اس نے اپنا فرسٹ سافٹ ویئر 1982 میں بنایا، آٹو کیڈ 9، آٹو کیڈ 10، پھر آٹو 12۔ یہ جو آٹو کیڈ 9 اور 10 ہے یہ ڈوس آپریٹنگ تھے۔ اس کے بعد 12، 14، LT97، 2001، اب 2019 بھی مارکیٹ میں 20 بھی دستیاب ہے۔ تو یہ جو سافٹ ویئر ہیں یہ چلتے ہیں ونڈو آپریٹنگ ہیں۔ جو 9 اور 10 تھا وہ ڈوس آپریٹنگ تھے۔ C مین کمپیوٹر، A مین ایڈٹ، D مین ڈیزائن / ڈرافٹنگ۔ آٹو کیڈ میں آپ ڈیزائننگ ڈرافٹنگ دونوں کر سکتے ہیں۔ آٹو کیڈ کی اہمیت، امپورٹنس آف آٹو کیڈ، فاسٹر ہے، تیز کام کر سکتے ہیں، اس میں ایکوریٹ کام کر سکتے ہیں، ایکوریسی ہے، اس میں موڈیفائیبل ہے، اس میں آپ ترمیم کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، نیٹنس اس میں آپ کر سکتے ہیں، ڈپلیکیشن میں ڈیزائن کیلکولیشن کر سکتے ہیں، کلرفلنس ہے یہ، اس میں آپ اپنی مرضی سے مختلف لائنز کو مختلف کلر دے کر آپ اپنی ڈرائنگ امیج کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آٹو کیڈ میں کوآرڈینیٹ سسٹم کون سے یوز ہوتے ہیں جس سے آپ ڈرائنگ کو ایکوریٹ بنا سکتے ہیں؟ تو آٹو کیڈ میں جو ایگزیکٹ کام کرنے کے 4 جو ہے کوآرڈینیٹ سسٹم استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ایبسلوٹ کوآرڈینیٹ سسٹم، نمبر 2 ریلیٹیو کوآرڈینیٹ سسٹم، نمبر 3 پولر کوآرڈینیٹ سسٹم، نمبر 4 ڈائریکٹ ڈسٹنس کوآرڈینیٹ سسٹم۔ ایبسلوٹ کوآرڈینیٹ سسٹم میں ایکس اور وائی کی ہم فرمائشیں دیتے ہیں اور پریویس حوالہ بتاتے ہیں۔ ریلیٹیو کوآرڈینیٹ سسٹم میں ہم @ لکھتے ہیں، پھر ایکس کی ویلیو لکھتے ہیں، پھر کاما، پھر وائی کی ویلیو لکھ کر کام کرتے ہیں۔ پولر کوآرڈینیٹ سسٹم میں ہم @ لکھتے ہیں، پھر جتنی لمبی لائن لگانی ہوتی ہے اس کی لینتھ لکھتے ہیں، پھر لیس دین یعنی اینگل کی نشانی ڈالتے ہیں، اور 0 سے 360 جس اینگل پر ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اس اینگلز پر ہم یہاں مینشن کر دیتے ہیں، اس اینگلز پر ہماری لائن لگ جاتی ہے۔
चौथा है डायरेक्ट डिस्टेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक एक्सिस पर एक वक्त में काम कर सकते हैं। जैसे ही हम लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे और आर्थो को ऑन कर देंगे और कर्सर की डायरेक्शन उस सिमत में कर देंगे जिस सिमत में हमने लाइन लगाना होती है। अब यूज़र इंटरफेस क्या है जी? स्क्रीन ऑफ ऑटोकैड इज़ कॉल्ड यूज़र इंटरफेस। ये जो है ये यूज़र इंटरफेस है, जो आपने ऑटोकैड की स्क्रीन खोली है, इसको कहते हैं यूज़र इंटरफेस। इस यूज़र इंटरफेस पर जो पार्ट्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो उनमें एप्लीकेशन मेन्यू एंड क्विक एक्सेस टूल बार्स, ये टाइटल बार पर मौजूद हैं। आगे है रिबन्स, ड्राइंग एरिया को ग्राफिक एरिया भी कहते हैं। कमांड बार या कमांड विंडो एक ही चीज़ है। स्टेटस बार, सबसे नीचे जो बार है उसको कहते हैं स्टेटस बार। ये जो बार है जिस पर कोऑर्डिनेट्स और स्विचेस बने हुए हैं, इसको जिधर मेरा कर्सर चल रहा है इस पे वर्क स्पेस भी बने हैं, ये देखें वर्क स्पेस स्विच है। ये सारा बार जो है वो स्टेटस बार कहलाती है। आगे है इंफॉर्मेशन सेंटर और मेन्यू बार को पुल डाउन बार भी कहते हैं। पुल डाउन इसलिए कहते हैं कि पुल होकर इसकी कमांड्स नीचे की तरफ खुल जाती हैं। जैसा कि ये देखें, ये हमने ड्रा की जो सब कमांड्स खोल ली हैं, जब हमने इसको खोला तो ये पुल होकर नीचे की तरफ खुल गई। ये टूल्स की हैं, ये फॉर्मेट की हैं, इंसर्ट की हैं, ये व्यूज़ की हैं। ये तमाम कमांड्स जो हैं हमारे पास पुल होकर खुल रही हैं। तो इसके अलावा जो है वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस स्विच और यूसीएस क्या होता है? यूसीएस होता है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो एक्स वाई का ये आइकन आपको सामने नज़र आ रहा है, ये इसमें एक्स हॉरिजेंटल है, वाई वर्टिकल है, इसको कहते हैं यूसीएस। यूसीएस मीन यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुराद यूज़र हम और आप जैसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं सॉफ्टवेयर को, तो हम इसको कहते हैं यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ये देखें, हम मैंने एक सेकंड के लिए इसको इधर रखा माउस को, तो ये नीचे लिखा आ गया ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये कर्सर की पोजीशंस हमें बता रहे हैं इस वक्त कि कर्सर किस तरफ मूव कर रहा है। तो ये स्विचेस हैं, ये स्विचेस स्नैप, ग्रिड, आर्थो, पोलर, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग वगैरह, ये जो हैं इनसे कोई ना कोई इन स्विचेस से फंक्शन अदा होता है। ये फंक्शंस हम फंक्शन की से भी हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है यूज़र इंटरफेस के ये जो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को अब बारी बारी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनका मकसद क्या है। देखें, ये टाइटल बार है, ये इस पर जो एप्लीकेशन मेन्यू ये बना हुआ है और इस पे पहली जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है उसका नाम, जो पहली ड्राइंग खुली है उसका नाम और उसकी एक्सटेंशन, ऑटोकैड की एक्सटेंशन होगी DWG। इसके अलावा इस पर जो है वो क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज के बटन भी बने हुए हैं। इसके अलावा ये नीचे जो है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, ड्रा, डायमेंशन, मॉडिफाई, ये है मेन मेन्यू या पुल डाउन मेन्यू। ये नीचे टूल बार्स हैं, ये लेयर का टूल बार है, लेयर प्रॉपर्टी का टूल बार है, ये जो है वर्क स्पेस का जो टूल बार है। इसी तरह ये ड्रा का टूल बार है और इस तरफ जो है ये मॉडिफाई का टूल बार है। ये सारा जो एरिया है, ये जो वाइट कलर में हमें नज़र आ रहा है, ये एरिया कहलाता है ड्राइंग एरिया, ग्राफिक एरिया। इस की जो है हम कलर को चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आगे जैसे आपको बताया यूसीएस मीन यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हम 3D में काम करेंगे तो देखें, ये 3D में जानेंगे तो ये तीनों एक्सिस हमें नज़र आएंगे, एक्स, वाई और जेड। तो जब हम 3D में काम करते हैं तो ये यूसीएस हम यूज़र अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है, जैसे मैंने अभी आपको चेंज करके बताया। जब हम 2D में काम करेंगे तो हमारे यूसीएस की शक्ल हमारे सामने जैसे अब है इस तरह मौजूद होगी। अब हम मॉडल में बैठे काम कर रहे हैं, लेआउट 2। ये लेआउट्स में जब काम करेंगे तो उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि लेआउट में काम करने का क्या फ़ायदा होता है। ये नीचे
کمانڈ بار ہے، کمانڈ بار، کمانڈ ونڈو بھی کہتے ہیں. یہاں پر کوئی کمانڈس کے ایبریویشن لکھ کے اپلائی کرا سکتے ہیں. فل نیم بھی دیا جائے. فرض کریں میں نے سرکل لگانا ہے تو سرکل لگانے کے لیے میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں سی ٹائپ کر کے انٹر کریں گے تو وہ سرکل کی کمانڈ آ جائے گی. سب سے پہلے وہ سوال کرے گا اسپیسیفائی سینٹر فار سرکل. سینٹر پوائنٹ اسپیسیفائی کر دیا. اب وہ پوچھتا ہے اسپیسیفائی ریڈیس آف سرکل. ریڈیس یہ کرنٹ کمانڈ ہے، کمانڈ فنکشن کا کرنٹ جو پوچھ رہا ہے فنکشن. اور سیکنڈ فنکشن جو ہے وہ ڈایامیٹر کا پوچھ رہا ہے. آپ کو میں یہ انفارمیشن دیتا چلوں کہ آٹو کیڈ میں جو بڑی بریکٹ میں کمانڈز ہوتی ہیں وہ سیکنڈ فنکشن ہے. جس طرح کیلکولیٹر پر یا کی بورڈ پر سیکنڈ فنکشن جن کیز کے ہوتے ہیں دو فنکشن ہوتے ہیں، ان کو شفٹ کی پریس کر کے جب ہم دباتے ہیں تو وہ سیکنڈ فنکشن ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس طرح اگر ہم ڈایامیٹر لکھنا چاہتے ہیں تو ہم ادھر ڈی ٹائپ کریں گے. ڈی ٹائپ کر کے انٹر کریں گے تو وہ اب ہم سے سوال کرے گا اسپیسیفائی ڈایامیٹر آف سرکل. سپوز ہم اس کا 40 ملی میٹر ڈایا دینا چاہتے ہیں تو 40 لکھ کر انٹر کر دیں. اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی اس کا ڈایامیٹر 40 ہے تو ڈیمینشن میں جا کر ڈایامیٹر کی ڈیمینشن لے کر اس کو کلک کر کے اور اس کے اوپر جو مینشن کر دیں تو دیکھیں یہ ڈائی کی نشانی ڈال دیا اس نے، ساتھ لکھ دیا 40 ملی میٹر. تو لہٰذا ہم جو ہے وہ ٹول کمانڈ ونڈو میں ہم جو ہے وہ کمانڈس کو لکھ کر اپلائی کرا سکتے ہیں. جب شارٹ کٹ لکھنا ہے اس کو کہتے ہیں ایبریویشنز. فل کمانڈ نیم بھی دے سکتے ہیں. اگر ہم اس ایبریویشن لکھ کر کام کریں گے تو ہمیں وقت کی بچت بھی ہوگی اور جلدی ہم کام کر سکیں گے. یہ کہلاتے ہیں ڈرائنگ کوآرڈینیٹس. یہ سوئچز ہیں سنیپ، گریڈ، آرتھو. گریڈ سے ڈاٹ ڈاٹ کی ارے اسکرین پر نمودار ہو جاتی ہے. آرتھو سے ہم ہاریزونٹل اور ورٹیکل سیدھی لائنیں لگا دیں. یہ سوئچ ان کے بارے میں تفصیلاً آپ سے اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کروں گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو ہے اپنا یوزر انٹرفیس میں آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے مختلف پارٹس. تو اب اگر ہم ورک سپیس سے جا کر 3D ماڈلنگ کی جو انٹرفیس دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی تقریباً ایسی ہے، صرف اس میں ریبنز کا اضافہ ہے. اب دیکھیں یہ اس کے ریبنز ہیں اور اس کے اندر یہ جو ہیں نیچے یہ پینل کہلاتے ہیں اور یہ جو اندر ٹولز بنے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں ٹولز. اگر اس کی مزید کمانڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اور یہ اس کی مزید کمانڈ ہیں. اگر اس کو لاک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے لاک کر دیں. لاک کرنے سے اب یہ بند نہیں ہوگا، ہم مختلف کام کرتے رہیں اور اس یہ کھلا رہے گا. اگر ہم اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ کلک کریں تو یہ بند ہو جائے گا. تو یہ مختلف کام کرنے اس کے لیے ہمیں جو ہے ریبنز اور پینلز کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا جب ہم یہ یوزر انٹرفیس کھولنا چاہیں تو اس میں بھی جا کر ہم کام کر سکتے ہیں. تو اگر ہم واپس اپنا آٹو کیڈ کلاسک میں آنا چاہتے ہیں تو آٹو کیڈ کلاسک کو کلک کر دیں تو آٹو کیڈ کلاسک کلک ہو جائے آپ کے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور اس میں آپ جب کام کریں گے تو آپ جو ہے وہ ایزی فیل کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تو تھا آج کا لیکچر. میری مزید ویڈیوز جو آنی ہیں ان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس بر وقت پہنچیں اور آپ کو معلومات ملتی رہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اور اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ آپ مجھے پراپر پوچھ سکتے ہیں، کالج آ کر پوچھ سکتے ہیں یا تھرو نیٹ پوچھ سکتے ہیں. تو آپ میرے واٹس ایپ پر آپ جو ہے وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کام کو آپ کرنے کے لیے آپ اپنی پریکٹیکل کی کاپیز پر یہ سارا کام کرتے رہیں، نوٹ کرتے رہیں. نوٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ان کو پرنٹ کریں، اپنی کاپیوں پر جو ہے وہ لکھیں اور ان کو یاد کریں تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو. آپ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، اللہ کرے آپ جو ہے کرونا جیسی لعنت جلدی ختم ہو پاکستان سے اور آپ خود اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں. میرے لیے بھی دعا کریں اور آپ اپنا خیال کریں. اللہ حافظ.